علی رسول اللہ اما بعد باب الوضوء حدیث نمبر 29 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا ہے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، انہ قال، بے شک آپ نے فرمایا، لولا اگر نہ، ان یہ کہ اشقہ میں دشوار سمجھتا، علی امتی اپنی امت پر، لامرتہم البتہ میں ان کو حکم دیتا، بالسواک مسواک کا، مع ساتھ کل وضو ہر وضو کے۔ اگر مفہومی معنی اس کا یہ، اگر میری امت پر دشوار نہ گزرتا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ اخرجہ مالک و احمد والنسائی، اس کو احمد، مالک اور نسائی نے نکالا ہے، وصححہ ابن خزیمہ، اور اس کو ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے، وذکرہ البخاری تعلیقا، اور بخاری نے اس کو تعلیقا ذکر کیا ہے۔ باب الوضو، یہ باب ہے وضو کا۔ یہ لفظ دو طرح پڑھا جاتا ہے، وضو واو پر پیش کے ساتھ اور وضو واو پر زبر کے ساتھ۔ اگر واو پر پیش پڑھیں گے وضو تو اس کا معنی ہوتا ہے وضو کرنا، فعل کو کہتے ہیں، اور اگر واو پر زبر پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے۔ وضو پڑھیں گے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے، اور اگر وضو پڑھیں گے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وضو کرنا، عمل۔ بہرحال ہمارے اساتذہ ایک اور بات کہا کرتے تھے، وہ میں نے پڑھی تو نہیں شروعات میں، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کسرے کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے نا وضو، تو اس کا معنی برتن ہوتا ہے، برتن۔ وضو کہتے ہیں، وضو پانی کو کہتے ہیں، وضو برتن کو کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے وضو کو وضو میں ڈال کے وضو کرو، وضو پانی، وضو برتن، وضو کرنا، وضو کو وضو میں ڈال کے وضو کرو۔ اور یہ کسرے والی بات میں نے دیکھی نہیں، لیکن اساتذہ سے سنی ہے۔ تو یہ تو بات معروف ہے کہ وضو اور وضو، یہ تقریباً شارحین لغت سے اس کو نقل کر رہے ہیں۔ وضو کو وضو کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ لفظ وضع، جس کا معنی وضی بھی اسی سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے روشنی، چمک، روشنی۔ چونکہ وضو انسان کے لیے نور، چمک اور روشنی کا باعث ہوتا ہے، اسی مناسبت سے اس کو وضو کہا جاتا ہے۔ تو یہ باب الوضو ہے۔ اس میں پہلی حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی لائے ہیں امام صاحب، اس میں ان کا مقصد یہ ہے کہ وضو سے پہلے ایک چیز ہے، وہ ہے مسواک۔ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ مسواک ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے لیے بہت ساری احادیث آتی ہیں، بہت ساری احادیث، حتیٰ کہ یہ بعض شارحین نے یہ لکھا ہے کہ یہ واحد ایک ایسی سنت ہے کہ جس کے لیے احادیث کی مقدار 100 سے بھی زیادہ ہے۔ تو اتنی عظیم سنت، اتنا عظیم عمل کہ جس کے لیے اتنی احادیث آتی ہیں، اور افسوس ہے اس بندے پر کہ جو اتنی عظیم سنت کو چھوڑتا ہے کہ جس کے اوپر اتنی زیادہ احادیث آتی ہیں، اس کو وہ اپنی سستی کی بنیاد پہ چھوڑتا ہے۔ حتیٰ کہ آج اگر ہم دیکھیں کسی کے پاس مسواک، تو شاید کسی کے پاس مسواک نہ نکلے۔ آج کے دور میں مسواک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت ہے جو چھوڑی جا چکی ہے۔ پھر کچھ لوگ ٹوتھ پیسٹ کر لیتے ہیں، برش وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسواک کا کام چل گیا۔ نہیں، وہ آپ کریں نہ کریں وہ ٹھیک ہے، لیکن جو بندہ مسواک کرتا ہے اس کو اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ بھی ساتھ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اصل مسواک کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے۔ مسواک ہر نماز کے ساتھ، ویسے اہل علم نے 5 مقامات، امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے شرح صحیح مسلم کے اندر، کہ 5 مقامات ہیں کہ جس وقت میں مسواک کرنا مستحب ہے،
یہ تقریباً باتیں انہوں نے کچھ نہ کچھ قرائن سے اخذ کی ہیں. ویسے اس کو سنت تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کچھ احادیث، کچھ چیزیں تو حدیث میں واضح آ گئی. مثلا عند کل وضو، نمبر 1 وضو کے وقت مسواک کرنا، چاہے وضو ہو چاہے تیمم ہو تو یہ اس کے ساتھ مسواک کرنا. دوسرا موقع عند کل صلاح، حدیث کے اندر آتا ہے یہ بھی، نماز کے وقت. نماز کے وقت تو سوال یہ، بعض لوگ کہتے ہیں جی نماز اور وضو ایک ہے، لیکن نہیں، فرق ہے دونوں میں. اسی لیے ایک صحابی تھے، ان کا یہ عمل تھا کہ وہ اپنے کان کے اوپر مسواک رکھتے تھے، جس طرح لوگ قلم لگاتے ہیں نا کان پر، وہ یہاں پر مسواک لگاتے تھے. نماز کے وقت اس کو کرتے اور پھر یہاں پر لگا دیتے. نماز کے وقت بھی مسواک ہے. اور اسی طرح کیونکہ بعض دفعہ انسان کا وضو ہوتا ہے اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے. بس زور کا وضو کیا، عصر کا وقت ہو گیا، وضو ہے، وضو کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن مسواک ہے کیونکہ نماز کا وقت آ گیا. اور اسی طرح کہتے ہیں عند تلاوت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت کے وقت. اس کی حکمت یہ ہے، بیان کی جاتی ہے کہ جس وقت قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے منہ کے قریب منہ کر لیتے ہیں، جس طرح حدیث کے یضع فاہ عند فیہ، وہ اپنا منہ اس کے منہ کے پاس کر دیتا ہے قرآن سننے کے لیے. اور اگر منہ سے بو آتی ہو تو ان الملائکۃ تتعذی مما یتعذی منہ بنو آدم، اللہ کے فرشتے اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے آدم کا بیٹا تکلیف محسوس کرتا ہے. تو یہ یہاں سے کچھ اخذ کیا گیا قرآن کی تلاوت کے وقت. اور اسی طرح سو کے اٹھتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، جب سو کے اٹھتے تھے تو آپ مسواک کرتے تھے. جس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں آپ کے گھر پہ رات گزاری، میں نے، آپ اٹھے، آپ نے مسواک کی، پھر وضو کیا، پھر سو گئے، پھر اٹھے، پھر مسواک کی، پھر وضو کیا، پھر اٹھے، پھر مسواک کی، پھر. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ سو کے اٹھ کر مسواک کرنا، یہ بھی ایک سنت عمل ہے. اور اسی طرح ایک عند تغیر ریح الفم، منہ کا ذائقہ بدلنے کی وجہ سے مسواک. منہ کا ذائقہ بدلنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. بہت دیر تک آپ چپ رہیں گے تب بھی منہ کا ذائقہ بدل جائے گا. آپ بہت زیادہ گفتگو کریں گے، بہت زیادہ بولنے سے بھی انسان کے منہ سے ایک بو آنا شروع ہو جاتی ہے. انسان بھوک لگ جائے، اس کو بھوکا رہنے کی وجہ سے بھی اس کے منہ سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے، بھوک کی وجہ سے بھی. تو منہ کا ذائقہ کئی وجوہات سے تبدیل ہوتا ہے، تو اس بنیاد پر بھی انسان مسواک کر سکتا ہے. اور اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ نے یہ 5 مقامات ذکر کیے ہیں. اور ایک مقام جو میں بیان کرتا ہوں وہ گھر میں داخل ہوتے وقت، جس طرح حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے کس چیز سے ابتدا کرتے تھے؟ وہ کہنے لگی مسواک سے. مسواک سے گھر میں داخل ہوتے تو آپ کے پاس مسواک ہوتی. اب اس میں ایک طرف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ طبیعت ایسی تھی کہ مسواک کو بہت پسند کرتے تھے، اور اس میں دوسری طرف ایک اشارہ بھی ہے کہ اپنے گھر والوں کے پاس جاتے وقت بھی ایسی کیفیت ہونی چاہیے کہ بدبو نہ آئے. لیکن جتنی صفائی ستھرائی ہوتی ہے نا اتنی محبت بڑھتی ہے، اور جس وقت صفائی ستھرائی اور ان چیزوں کا خیال نہیں ہوتا تو وہ پھر ایک نفرت سی ایک دل میں آ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ گویا کہ یہ بھی ایک مقام ہے، اپنے گھر والوں کے پاس جاتے ہوئے ان کے پاس ضروری نہیں کہ ہر وقت انسان خاص تعلق ہی قائم کرے، بلکہ پاس بیٹھے بات کرے تو کسی بھی طرح بدبو نہ آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے. تو یہ تمام مواضع جو ہیں، مواقع. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کی مجلس میں بھی مسواک کرنا ثابت ہے. جس طرح کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے، مجلس کے اندر تھے. انہوں نے پورا نقشہ کھینچا کہ آپ تو لوگوں کی مجلس کے اندر بھی چلتے پھرتے بھی مسواک کی جا سکتی ہے. گویا کہ آپ کو مسواک سے سخت محبت تھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی دوسری حدیث میں بیان ہوئی ہے نا، السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب. مسواک منہ کو پاک کرتی ہے، اللہ کو راضی کرتی ہے. تو آپ کو پاکی بہت پسند تھی. الطہور شطر الایمان، صحیح مسلم کی روایت ہے. پاکیزگی جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. تو آپ کو پاکیزگی بڑی پسند تھی، اسی لیے آپ خوشبو بھی پسند کرتے تھے. خوشبو آپ کو پسند تھی، مسواک آپ کو پسند تھی. کسی بھی طرح آپ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ میرے سے بدبو آئے.
اور آپ کا جسم تو ویسے بھی معطر تھا، خوشبو والا جسم تھا، آپ کے پسینے سے بھی خوشبو تھی، لیکن بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ آپ تو اتنے پاک صاف تھے، آپ سے تو قدرتی طور پر خوشبوئیں آتی تھیں، آپ نے بھی صفائی کا اتنا اہتمام کیا، اور ہم جیسے لوگ ہمیں تو بہت زیادہ صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کسی بھی طرح انسان کی بغلوں سے، انسان کے جسم سے، انسان کے بعض لوگ ہوتے ہیں پسینہ آنے سے ان سے بدبو آنا شروع، تو کوشش کرنی چاہیے نہانا زیادہ کر لیں، زیادہ نہائیں، اپنے سے بدبو نہیں آنی چاہیے۔ ایک عالم دین، ایک داعی، ایک دین کا طالب علم، ایک استاذ، اور اسی طرح ایک شوہر اور ایک بیوی، ان کو یہ چیزیں ساری سامنے رکھنی چاہیے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جاذب نظر ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزگی کی وجہ سے بہت زیادہ مسواک کرتے تھے، اور چونکہ فرشتے آتے ہیں جب انسان عبادت کرتا ہے تو فرشتے پھر تکلیف محسوس کرتے ہیں جب بو آتی ہو، تو اس وجہ سے آپ مسواک بہت پسند کرتے تھے، اور اللہ بھی راضی ہوتا ہے کیونکہ پاکیزگی آ گئی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب انسان مسواک کے فوائد ایک الگ باب ہے، اس پر بہت، ایک عرب عالم دین ہے، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے مسواک کے فوائد پر۔ اس سے انسان کئی قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جب تک لوگ مسواکیں کرتے تھے دانتوں کا ڈاکٹر تھا ہی کوئی نہیں، جب سے مسواک چھوٹی اس وقت سے دانتوں کی بیماریاں لگنا شروع ہو گئی۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مسواک سے انسان کی معدہ ٹھیک رہتا ہے، خوراک ہضم ہوتی ہے، کھانا ہضم ہوتا ہے مسواک سے، قدرتی چیز ہے یہ۔ اور پھر اسی طرح مسواک سے انسان کے لیے، انسان کی فصاحت و بلاغت ہوتی ہے۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ بیان سے پہلے، تقریر سے پہلے مسواک کرنا، کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس سے فصاحت و بلاغت انسان کی زبان، اور میں نے اس کا عملاً تجربہ کیا، بیان کرنے سے پہلے آپ اچھی طرح مسواک کریں، آپ کی زبان سے بڑی روانگی سے کلمات نکلیں گے۔ اور اسی طرح یہ چیز انسان کی قوت میں بھی اضافہ کرتی ہے، صفائی ستھرائی، اور انسان میں ایک اس وقت ایک بڑی نفاست آتی ہے مسواک کرنے سے۔ اور بھی اس کے فوائد بہت ہیں، تو مسواک کرنی چاہیے۔ مسواک کس طرح کرنی چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو مسواک اوپر سے نیچے، دائیں بائیں، یہ طریقہ ہے۔ نیچے سے اوپر کرنا یہ درست نہیں ہوتا کیونکہ اس سے مسوڑے خراب ہو سکتے ہیں۔ اوپر سے نیچے اور پھر دائیں بائیں۔ اگر نیچے سے اوپر کرنی ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ، تاکہ اس سے مسوڑے نہ خراب ہوں۔ تو مسواک صرف دانتوں پر نہیں کی جاتی، بلکہ مسواک مسوڑوں پر بھی کرنی چاہیے، زبان کے نیچے بھی کرنی چاہیے، اور زبان پر اور تالو پر، ان سب چیزوں پر مسواک کریں۔ جس طرح حدیث کے اندر آتا، آپ زبان کے اوپر مسواک کر رہے تھے اور آپ کے ساتھ او او کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جو انسان مسواک زبان پر کرتا تو ایک پانی سے نکلتا ہے، یہ بادی پانی ہوتا ہے، اس کا جسم سے نکلنا بڑا اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ مسواک سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو مسواک زبان پر بھی کی جاتی ہے، کیونکہ جب تک آپ زبان صاف نہیں کرتے اس وقت تک آپ کے منہ سے بدبو بھی پوری طرح ختم نہیں ہوگی۔ زبان پر، مسوڑوں پر، دانتوں پر، سب جگہوں پر اچھے طریقے سے مسواک کو پھیرنا۔ اور اگر مسواک نہ مل سکے پھر انگلی یا برش وغیرہ یہ چیزیں بھی اس کا نائب، کپڑا بھی اس کا نائب بن سکتا ہے، علم نے لکھا ہے، اگر نہ ملے مسواک۔ مسواک میں ایسی مسواک ہونی چاہیے جو نہ زیادہ سخت ہو اور نہ زیادہ نرم ہو۔ بہت زیادہ سخت مسواک آپ کے مسوڑوں کو زخمی کر سکتی ہے، بہت زیادہ نرم مسواک اصل مقصد سے ہی پیچھے چلی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیلو کی مسواک، اراک جس کو پیلو کہتے ہیں، پیلو کی مسواک کرتے تھے۔ یہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر گئے تھے تو وہاں سے یہ والی مسواک، یہ مسواک ہے، یہ ادھر عرب لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ انتہائی نرم اور انتہائی زبردست قسم کی مسواک ہے۔ تو آپ سسم یہ کرتے تھے، تو مسواک ہونی چاہیے، اور نرم مسواک اور پیلو کی مسواک اگر مل جائے تو وہ سب سے بہتر، وگرنہ ہمارے ادھر کیکر کی مسواک، نیم کی مسواک، اور اسی طرح سکھ چین، یہ مسواکیں بہت اچھی ہیں، اور یہ مسواکیں کرنے سے انسان کو بہت سارے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی۔
خیر ہم نے تو سنت کی وجہ سے کرنی ہے۔ تو یہ مسواک آپ ہر وقت کرتے تھے، ہر وضو کے وقت، وہ وضو روزے کی حالت میں ہو کہ روزے کے علاوہ ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی روزے کی حالت میں زور کے بعد مسواک نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ جی آپ کے منہ سے جو بدبو آ رہی ہے نا، یہ بدبو اللہ تعالیٰ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے، اور اگر آپ نے مسواک کی تو بدبو ختم ہو جائے گی، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ یہ جو بدبو آتی ہے یہ منہ سے نہیں آ رہی ہوتی، یہ معدہ کے خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے۔ تو وہ آپ دانت جتنے مرضی صاف کر لو، زبان جتنی مرضی صاف کرو، وہ آنی ہے۔ کہیں بھی حدیث کے اندر یہ نہیں آتا کہ آپ سسم روزے کی حالت میں زوال کے بعد، ایک روایت آتی ہے وہ ویسے ضعیف ہے، تو کسی صحیح حدیث سے ایسا نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں آپ جو ہے نا وہ زوال کے بعد مسواک نہیں کرو، بلکہ مسواک کرنی چاہیے، اچھی طرح کرنی چاہیے، بدبو کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہر حالت کے اندر۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں دشوار نہ سمجھتا تو میں اپنی امت کو مسواک کا حکم دیتا ہر وضو کے ساتھ۔ یہ تو بات تقریباً ہم نے بیان کر دی احکام۔ اب اس حدیث سے کچھ قواعد بھی معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا قاعدہ فقہیہ، دیکھیں اصول فقہ میں اور قواعد فقہیہ میں فرق ہوتا ہے۔ یہاں سے پہلا قاعدہ فقہیہ یہ معلوم ہوتا ہے، المشقۃ تجلب التیسیر۔ المشقۃ تجلب التیسیر، جو مشقت ہوتی ہے یہ آسانی کھینچ لاتی ہے۔ مطلب کہ جہاں پر انسان کو مشقت پڑتی ہو وہاں پر شریعت آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ تو یہاں پر ایک مشقت تھی ہر نماز کے لیے مسواک کو ڈھونڈ کے لانا، تو شریعت نے کیا کر دیا؟ آسانی کر دی کہ اس چیز کو۔ اور بھی کئی چیزیں آپ نے اس وجہ، مثلا آپ نے ایک دن عشاء کی نماز رات کا تیسرا کافی حصہ گزر گیا، تیسرا حصہ گزر گیا، اس کے قریب آپ نے جا کے نماز پڑھائی، لوگ سونے کے قریب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اصل وقت ہی یہ ہے، لیکن اگر میں مشقت نہ سمجھتا تو میں اس کو اسی وقت پہ رکھ دیتا، لیکن آپ نے اس وقت عشاء کو اتنا لیٹ کرنا پھر چھوڑ دیا کیونکہ مشقت ہے۔ اور اسی طرح نماز تراویح آپ نے پڑھائی 3 دن، پھر آپ نے چھوڑ دی کہ کہیں میری امت پر یہ چیز فرض نہ کر دی جائے۔ تو کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جس کو آپ نے امت کے لیے شفقت کی بنیاد پر ترک کر دیا کہ امت کے لیے اس میں مشقت آئے گی۔ اب ہر نماز پر مسواک ڈھونڈ کر لانا اور اس کو کرنا یہ ایک مشقت کا معاملہ تھا، اس میں شریعت نے اس میں نرمی کر دی۔ تو یہاں سے ایک قاعدہ معلوم ہوا کہ جہاں پر مشقت آتی ہو وہاں پر آسانی آ جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہاں سے یہ معلوم ہوئی کہ دین اسلام ایک آسانی والا دین ہے۔ دین اسلام ایک آسانی والا دین ہے۔ دیکھیں جہاں پر ہمیں مشقت پڑتی تھی آپ نے آسانی کر دی۔ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین شیئین الا اختار ایسرہما او کما قال، آپ کو جب بھی 2 چیزوں میں اختیار دیا گیا آپ نے ان میں سے جو چیز آسان ہوتی تھی اس کو لیتے تھے۔ تو یہاں سے ایک مزید بات معلوم ہوئی کہ دین اسلام آسان ہے اور آسانی کو پسند کرتا ہے اور آسانی ہی چاہتا ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، یہ ایک اصول فقہ کا مسئلہ ہے، الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا نا کہ اگر مشقت نہ ہوتی تو میں حکم دے دیتا، حکم دینے سے کیا ہونا تھا؟ چیز فرض ہو جانے تھی۔ تو معلوم ہوا کہ امر، جہاں بھی امر کا صیغہ آ جائے کہ ایسا کرو، اس میں اصل کیا ہوتا ہے؟ وہ کام کرنا فرض ہوتا ہے، الا یہ کہ کوئی ایسا قرینہ مل جائے، کوئی ایسی دلیل مل جائے کہ جس سے سمجھ آئے کہ یہ چیز یہاں پر فرض نہیں رہی۔ وگرنہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں صرف اتنا کہیں کہ یہ کام کرو تو وہ کرنا فرض ہوتا ہے، الا یہ کہ وہاں سے قرینہ صارفہ مل جائے۔ قرینہ صارفہ کا مطلب ہوتا ہے وجوب کے معنی سے پھیرنے والی چیز۔ قرینہ صارفہ کسے کہتے ہیں؟ وجوب کے معنی سے پھیرنے والی کوئی چیز مل جائے، پھر بندہ کہتا ہے جی یہاں پر یہ چیز واجب نہیں رہی، فرض نہیں رہی۔ وگرنہ عام طور پر اسی حدیث سے اہل علم نے، اصولیوں نے استدلال کیا کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اس حدیث مبارکہ سے اخذ ہونے والی کچھ چیزیں۔ اب آخر پر ایک لفظ ہے ذکرہ البخاری تعلیقاً، بخاری نے اس کو تعلیقاً ذکر کیا۔ تعلیق کیا ہوتی ہے؟
علق یعلق تعلیق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لٹکا دینا، کسی چیز کو لٹکا دینا۔ تعلیق کیا ہوتی ہے؟ تعلیق یہ ہوتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی بھی حدیث بغیر سند کے ذکر کر دی جائے، بغیر سند کے صرف ایک صحابی کا نام لے لو تو اس کو کہتے ہیں تعلیق۔ تو امام بخاری نے اس کو تعلیقاً ذکر کیا، یعنی بغیر سند کے ذکر کیا، بغیر سند کے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اصل میں جب باب قائم کرتے ہیں نا، چیپٹر لکھتے ہیں کہ یہ فلاں مسئلے کا باب ہے، تو اس باب کی وضاحت کرنے کے لیے حدیث شروع کرنے سے پہلے بعض دفعہ وہ کسی صحابی کا قول یا کوئی ایسی حدیث لے آتے ہیں، اس کو بغیر سند کے وہ لے کر آتے ہیں۔ اس کا مقصد ان کا حدیث بیان کرنا نہیں ہوتا بلکہ بات واضح کرنا ہوتا ہے۔ حدیث جب بھی وہ لے کر آتے ہیں وہ سند سے لے کر آتے ہیں۔ تو امام بخاری بعض دفعہ ترجمۃ الباب کے اندر ایک آدھی چیز ایسی لے کر آتے ہیں کہ جس میں ان کا مقصد اپنے باب کی مراد اور معنی مطلب کو کھولنا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کو امام بخاری نے بھی تعلیقاً ذکر کیا۔ تعلیقاً ذکر کرنے کی کئی وجوہات ہیں۔ بعض دفعہ کوئی حدیث امام بخاری کی شرطوں پر نہیں ہوتی، امام بخاری اس کو تعلیقاً ذکر کر دیتے ہیں، سند نہیں لے کر آتے۔ اس کا اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ یہ حدیث میری سند میری شرطوں پر نہیں ہے، اگرچہ صحیح ہے، کیونکہ امام بخاری کی جو شرطیں ہیں یہ آپ یوں کہہ لیجئے A+ گریڈ، A+ گریڈ ہے۔ اب A گریڈ والا بھی پاس ہوتا ہے، B والا بھی پاس ہوتا ہے، C والا بھی پاس ہوتا ہے، تو لیکن امام بخاری صرف A+ لیتے ہیں۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ بعض دفعہ ایسی حدیث جو ان کی شرطوں پر نہیں پوری اترتی، اگرچہ وہ صحیح ہوتی ہے، اس کو وہ تعلیقاً بغیر سند کے صرف صحابی کا نام صحابی نے یوں کہا، اس کو کہتے ہیں تعلیق۔ سمجھ آئی؟ تو تعلیقات بخاری کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ جس کی صحیح سند ثابت ہو جائے وہ حجت ہے، اور جس کی صحیح سند نہ ہو وہ حجت نہیں ہے، کیونکہ امام بخاری نے اس کو بطور حدیث ذکر نہیں کیا، بطور وضاحت ذکر کیا۔ ٹھیک ہے جی؟ کوئی سوال اس حدیث کے متعلق؟ صفائی سے